ایک شادی شدہ جوڑا ہے، آپس میں اکثر بحث ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک اور شادی شدہ جوڑا ہے، وہ کبھی نہیں لڑتے، نہ کوئی بحث وغیرہ ہوتی ہے، دونوں بہت محبت سے رہتے ہیں، ہنسی خوشی۔ آپ کے خیال سے کون سا کپل آپس کے تعلقات میں بہتر ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جوڑا جو آپس میں بالکل نہیں لڑتے، دے آر دا ہیلدیئر کپل، رائٹ؟ رانگ۔ اگر آپ کسی بھی کپل کاؤنسلر سے اس کے بارے میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں سم سارٹ آف ڈس ایگریمنٹ از ایکچولی ہیلدی۔ وائی؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے تعلقات میں جان موجود ہے، دیر از لائف ان دا ریلیشن شپ۔ تعلقات میں بگاڑ تب آتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کا خیال کرنا چھوڑ دیں، دیٹ از دا ریئل پرابلم۔ تو ساری زندگی چپ چاپ گزارنا، جہاں بس اپنی اپنی پیرلل زندگیاں گزرتی رہیں، دس از ناٹ ہیلدی۔ تو پہلی چیز، شوہر بیوی کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے، ایون اف اٹ از ٹو نو دیٹ دا ٹو آف یو ڈس ایگری آن سم ایشو ان لائف، ایٹ لیسٹ وی شوڈ نو اٹ ول ہیلپ یو ٹو چوز یور بیٹلز۔ So if you are living in close quarters, everyone has to be on the same page. اور اس کے لیے باؤنڈریز بنانی بہت ضروری ہے، کچھ رولز سیٹ کرنے بہت ضروری ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے کے بجائے جتنا ممکن ہو سکے مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کریں۔ اور ہر ٹیم میں چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی ہیں، اٹس فائن۔ جب تک ہم ایک دوسرے سے اپنی خواہشات، اپنے گولز شیئر نہیں کریں گے، انٹل دین یو ول ناٹ بی آن دا سیم پیج۔ پھر فرام ٹائم ٹو ٹائم اپنی شادی شدہ زندگی کو اسیس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم صحیح کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بڑھائیں، اور کن ایریاز میں ہمیں ابھی بھی کچھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، واٹ آر اسٹل دا نو گو ایریاز، تاکہ مل کر ان باتوں کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ So it's imperative for a healthy couple to have arguments. تو اصل چیز کچھ گراؤنڈ رولز بنانے ہیں، جب ہم آپس میں ڈس ایگری کریں تو اس کو ہینڈل کیسے کریں گے۔ اور اس کا ایک فنڈامنٹل رول یہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں صرف ایک شخص ناراض ہو سکتا ہے۔ تو اگر بیوی کسی بات پر ہرٹ ہے، لیٹ ہر ڈی ایسکیلیٹ ہر ایموشنز بیفور یو وائس یور اون۔ اگر مرد اپسیٹ ہے then the wife has to hold back her reaction and calm him down. اور پھر بعد میں دونوں بیٹھ کر اس کو ڈسکس ضرور کر لیں۔ So validating each other's anger is very important. تو ہمیں اپنے آپ کو ایموشنلی ڈس انگیج کرنا سیکھنا پڑے گا جب دوسرا اپسیٹ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو غصے میں ہے، اس کی بھی یہاں ذمہ داری ہے کہ سنت کے مطابق تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ پھر فزیکلی اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، دس از آلسو پارٹ آف سننا۔ دین یو کین آلسو ٹرائی ڈس ایسوسیٹنگ ود دا سچویشن بائی اسٹیپنگ اوے فرام دیٹ پلیس۔ پھر وضو کر لینا، یہ نہ صرف انسان کو کول ڈاؤن کرتا ہے بلکہ سنت بھی ہے۔ اور پھر اس وقت انسان اللہ کا ذکر کر لے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے۔ بٹ دس نیڈس ٹو بی ڈن while engaging your mind in what you are reciting. سبحان اللہ، what does that mean؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ غصے کی وجہ سے آپ پہلے تیز تیز پڑھ رہے ہوں، لیکن پھر slow down in your ذکر، and this will naturally calm down all the emotions that are being riled up inside by شیطان or your nafs۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ذہن پڑھ سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ دوسروں سے ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، میک شیور دی ادر پرسن نوز۔ سو کمیونیکیٹ یور ایکسپیکٹیشنز، یور فیلنگز، واٹ یو وانٹ فرام دی ادر پرسن۔ اگر آپ خوش ہیں وہ بھی بتائیں، اور اگر آپ اداس ہیں وہ بھی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے کب خوش ہو اور کب ناراض۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ نے عائشہ کے ایموشنز کو لمٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہی الاؤڈ ہر ٹو ایکسپیرئنس دا ہول رینج آف ایموشنز۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش بھی ہوتی تھی اور اپسیٹ بھی ہوتی تھی۔ تو ہر شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکے، آف کورس ود ان دا سیٹ باؤنڈریز۔ تو آپ ضرور ایکسپریس کریں اف یو فیل دیٹ یو آر ناٹ بینگ لوڈ
اور if you're not being appreciated, let the other person know. پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا بہت بڑا حصہ دوسروں کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا بلکہ یہی کل اچھا اخلاق ہے. تو جب بھی کسی میں ہمیں انسانی کمزوریاں نظر آئیں، کسی کی آواز بہت اونچی ہے، کچھ لوگوں کی ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی، کچھ لوگ بہت زیادہ ٹائڈی نہیں ہوتے، کچھ خراٹے لیتے ہیں، یہ آپ کو کتنی ہی بری لگتی ہوں لیکن کیا یہ حرام ہے؟ تو اپنے اسپاؤس کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں. اینڈ اللہ gives us a very powerful incentive to do so. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ یاد کر لے، وہ جس پر ہم شدت سے پشیمان ہیں، ہیوج گلٹ. اور جب دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اریٹیٹ کرنے لگیں تو آپ اس آیت کا ٹکڑا یاد کر لیں. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ So make a great precedence with your spouse by overlooking his weakness. We all have heard the saying that charity or sadaqah begins at home. So be extra charitable at home. Be the first to apologize. Show appreciation. Be the first to give gifts. Be the first to forgive. So we need to be a better person at home first before we are a better person outside of our homes. اور جب ہم یہ تمام باتیں ہولسٹکلی کر پاتے ہیں تب اللہ کے اذن سے اس تعلقات میں بہتری آتی چلی جاتی ہے. اللہ ہمارے آپس کے تعلقات بہتر کرے. And may Allah allow us to be from those couples who enter Jannah together. Allahumma Ameen.